الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عقیدہ کی درستگی یہ بہت ضروری ہے کہ عقیدہ کے اندر جو خلل ہے، جو کمی ہے، جو نقص ہے، اس سب کو دور کیا جائے، جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ جو بھی گمراہی، جو بھی ہلاکت و تباہی کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں، اس سب کو آدمی چھوڑ دے اور صحیح اور درست منہج اور عقیدہ کو اپنائے۔ اسی میں ایک شخص کے لیے آخرت میں کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت کے امور میں سے بعض چیزیں ہیں جو اس امت کے اندر سرایت کرائی ہیں اور اس امت کے لوگ اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، کہ میری امت میں چار باتیں، چار کام یہ جاہلیت کے امور میں سے ہیں جنہیں یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفخر فی الاحساب، حسب نسب پہ فخر کرنا، باپ داداؤں کے کارنامے کو یاد کر کے اس پر اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا۔ تو یہ فخر کرنا کہ میرے باپ دادا ایسے تھے یا ان کے کارنامے یہ ہے وہ ہے، یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑنے والے نہیں۔ اور واقعی میں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز پائی جاتی ہے، لوگ فخر کرتے ہیں۔ والطعن فی الانساب، دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب نسب میں تنازع کرنا، کہ تم فلاں خاندان سے ہو، تمہارا رتبہ یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں لوگوں میں رائج ہے اور لوگ اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والاستسقاء بالنجوم، ستارے سے بارش طلب کرنا، ستارے سے بارش طلب کرنا یہ بھی جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھی چیز کا ذکر کیا والنیاحہ، نوحہ کرنا، کہ میت پر زور زور سے اس کے کارنامے کو یاد کر کے رونا، چیخنا، چلانا، اور یہ چیز خاص کر کے عورتوں میں عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والنائحہ اذا لم تتب قبل موتہا، کہ اگر نوحہ کرنے والی موت سے پہلے اگر توبہ نہیں کرتی ہے تو قیامت کے دن تارکول کا لباس اور خارش کی قمیص پہنائی جائے گی اس کو۔ یہ حرام ہے نوحہ کرنا اسلام کے اندر۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا ذکر کیا، ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ چونکہ ابھی بہت سارے لوگ ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرتے ہیں یا نچھتروں پر عقیدہ رکھتے ہیں، نچھتروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے یہ نظریہ رکھتے ہیں، تو یہ سب باطل ہے، یہ سب غلط ہے کہ کوئی آدمی بارش کی نسبت ستارے کی طرف کرے یا جو چاند کی جو منزلیں ہیں، نچھتر ہے، اس کی طرف کرے، کیونکہ بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی بارش ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ پھر آپ اس آیت کے اندر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی، اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب ایک شخص ہے جو بارش کی نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے عقیدہ کے اندر، اور یہ بہت بڑا خلل ہے جسے دور کرنا چاہیے۔ بارش اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتی ہے، پانی اللہ رب العالمین اتارتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے اس فعل میں اگر کوئی کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں بذات خود بارش برسا سکتا ہے، اس کے اندر یہ قوت اور پاور ہے، تو یہ کھلم کھلا شرک ہے۔
खुल्लम खुल्ला शिरक है। या मान ले कि सितारे से या नक्षत्रों से बारिश तलब करे, आदमी कहे कि बारिश दे दे, अल्लाह को छोड़ करके इसको पुकारे, उससे बारिश तलब करे, तो ये शिरक है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, कि जो अल्लाह के साथ किसी और को पुकारे, कोई और किसी और को पुकारे कि जिसकी उसके पास दलील नहीं है, ला बुरहान लहु बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह, उसका हिसाब रब के पास है, इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, काफिर लोग ये कामयाब होने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह की इबादत में शिरक करना, अल्लाह को छोड़ करके अल्लाह के फ़ेल की निस्बत किसी और के तरफ करके उसे तलब करना, तो ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है, ये शिरक है। नक्षत्रों से बारिश तलब करना और ये अक़ीदा रखना कि फ़ला नक्षत्र की वजह से बारिश हो रही है, फ़ला नक्षत्र अगर निकल जाए तो बारिश नहीं होगी, ये अक़ीदा ये जाहिलियत की उमूर में से है कि सितारे के असरात से या नक्षत्रों के या चाँद के जो मंजिलें हैं उसके ज़रिए से आदमी ये उम्मीद रखे कि बारिश होती है, ये सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी वगैरह के अंदर, ज़ैद बिन खालिद जुहनी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुलह हुदैबिया में सुबह की नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ पढ़ाने के बाद लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तदरून माज़ा क़ाल रब्बुकुम, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रब ने क्या कहा? तो सहाबा ने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ निस्बत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतदरून माज़ा क़ाल रब्बुकुम, क्या तुम जानते हो तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? ये गोया कि हदीस कुदसी है, और हदीस कुदसी उस हदीस को कहा जाता है कि जिसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ करें। आम जो हदीस है कि जिसकी निस्बत सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में ऐसा कुछ हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, ये सब हदीस की किस्में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिसकी निस्बत हो, मा उज़ीफ़ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़ेलिन औ तक़रीरिन औ सिफ़तिन ख़ुल्क़िय्या औ ख़ल्क़िय्या, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सहाबी जिसकी निस्बत करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा, ऐसा फरमाया, ऐसा किया, ये सब हदीस की किस्में हैं। लेकिन ये हदीस कुदसी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी निस्बत अपने रब की तरफ करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा कहा है या ऐसा फरमाया है, तो ये हदीस कुदसी में से एक है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम्हारे रब ने ये फरमाया है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया कि अस्बह मिन इबादी मुमिनुम बी व काफिर, कि मेरे बंदों में से कुछ मोमिन होकर के सुबह किए हैं और कुछ काफिर होकर के। गोया के लोगों की दो किस्में हैं, लोगों की दो किस्में हैं। और किस ताल्लुक़ से? कि सितारे पर ईमान रखने और न रखने के ताल्लुक़ से दो किस्म है। एक तो है कि अल्लाह पर ईमान रखने वाले, दूसरे हैं कि अल्लाह पे ईमान रखने के बजाय सितारे पर ईमान रखने वाले, यहाँ यानी मोमिन और काफिर है यहाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे कुछ बंदे मोमिन होकर के सुबह किए हैं और कुछ काफिर होकर के सुबह किए हैं। तो जिसने ये कहा कि ये बारिश फला सितारे की वजह से हुई है, यानी जिसने ये कहा कि मुतिरना बिफ़ज़लिल्लाहि व रहमती, जिसने ये कहा कि ये बारिश अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत की वजह से हुई है, तो गोया कि उसने मेरे ऊपर ईमान लाया और सितारे का मुनकिर बना, मुनकिर हुआ। यानी अल्लाह पर ईमान रखने वाले कौन हैं? जो ये कहता है कि ये बारिश अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत से हुई है, तो गोया कि उसने अल्लाह पर ईमान लाया और सितारों का इनकार किया, नक्षत्रों का इनकार किया। लेकिन जिसने ये कहा कि ये बारिश फ़ला नक्षत्र की वजह से हुई है, मुतिरना बिनौइन कज़ा व कज़ा, जिसने ये कहा कि ये बारिश सितारे के असरात की वजह से हुई है या नक्षत्र की वजह से हुई है या फ़ला वजह से हुई है, तो उसने गोया के अल्लाह का इनकार किया और सितारे पर ईमान लाया।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بارش فلاں نچھتر کی وجہ سے ہوئی ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کا انکار کیا اور ستارے پر یا نچھتر پر ایمان لایا۔ یہاں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایک شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ستارے کے اندر یا نچھتر کے اندر خود بخود وہ پاور ہے کہ وہ پانی برسا سکتا ہے یا وہی پانی اتارتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے، مشرک ہے، جو اللہ کے فعل کو کسی اور کی طرف منسوب کرے اور یہ کہے کہ فلاں ہی پانی اتار سکتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عقیدہ تو یہ رکھتا ہے کہ پانی برسانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی پانی اترتا ہے، البتہ ذریعہ یہ ستارے اور نچھتر ہے، تو یہ حرام ہے کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کر کے کسی اور کو ذریعہ اور تصور کرے، کیونکہ اس سب کے یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اس کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ یہ ستارے خود بخود پانی برساتا ہے یا یہ ستارے کے اندر پانی برسانے کی قوت اور طاقت ہے، تو گویا کہ وہ شرک کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر ذریعہ اس کو سمجھتا ہے، طاقت اور قوت اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، تو بھی یہ درست نہیں ہے، یہ شرک اکبر کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، لہٰذا اس سے آدمی کو بچنا چاہیے اور پورا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ رب العالمین ہی بارش اتارتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی پانی اترتا ہے، اس کے حکم کے بغیر بارش نہیں ہوتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ ستارے کے جو فائدے ہیں جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے نا، ایک فائدہ تو ستارے کا یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے دنیا جو آسمانی دنیا ہے اس کو زینت کے طور پر سجایا ہے، یہ زینت ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اب ستاروں سے اللہ رب العالمین نے آسمانی دنیا کو سجایا ہے، مزین کیا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اور دوسری چیز یا دوسرا فائدہ اس ستارے کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو شیطانوں کو مارنے کے لیے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ شیطان جب ملیالہ میں باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستاروں کو توڑ کر کے اسے مارا جاتا ہے، بہت ہے جو بھسم ہو جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اور تیسری چیز کہ اس ستارے کے جو فائدے ہیں وہ ہے کہ اسے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، راستے میں لوگ اگر جاتے ہیں، صحرا میں ہیں، جہاں اندھیرا ہے، وہاں لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، سمت کا پتہ لگاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ فائدے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ستارے کے، لیکن ستارے کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے اثرات کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور اس کے اندر قوت اور پاور ہے، تو یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ لہذا ایک شخص کو چاہیے کہ بارش کی نسبت نچھتر کی طرف نہ کرے، ستارے کی طرف نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف کرے کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے وہ بارش اتارتا ہے، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر بارش نہیں ہوتی۔ لہذا نچھتروں کی طرف بارش کی نسبت کرنا یا ستاروں کی طرف نسبت کرنا، یہ عقیدہ کے اندر خلل ہے، یہ کمی ہے۔ اس کمی کو ختم کیا جائے اور ایسا عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا کے اندر جو بھی فعل اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں اس کو اکیلا تنہا جان کر کے کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ قوت اور پاور نہیں ہے۔